بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز طلبہ۔ میٹرک اردو کے جس سلسلے کو ہم پڑھ رہے ہیں وہ حصہ غزل کا سلسلہ ہے، اور آج ہم آپ کی شامل نصاب دوسری غزل پڑھیں گے جس کے شاعر ہیں جگر مراد آبادی۔ اس سے قبل کہ ہم براہ راست غزل پہ آئیں، سب سے پہلے ہم ذرا شاعر کا تعارف مختصراً آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ جگر مراد آبادی کا اصل نام سکندر علی تھا، اور جگر ان کا تخلص تھا۔ آپ 1890 میں بنارس میں پیدا ہوئے تھے، اور بعد میں بنارس سے انہوں نے ہجرت کی تھی اور مراد آباد میں بسے تھے، اسی نسبت سے مراد آبادی کہلائے۔ ویسے جو تعلیم تھی ان کی وہ گھر پہ ہی انہوں نے فارسی اور دیگر علوم کے حوالے سے مطالعہ کیا ہوا تھا، لیکن طبیعتاً چونکہ موضوع طبع تھے، شاعر تھے، اس وجہ سے انہوں نے شعر و شاعری میں بھی ان کا شغف شروع سے تھا۔ جگر کے متعلق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کی آواز بہت زیادہ اچھی تھی اور مترنم پڑھا کرتے تھے، اور جب مشاعروں میں یہ ترنم کے ساتھ پڑھتے تو محفل لوٹ لیا کرتے تھے۔ بہرکیف جگر مراد آبادی کو اردو کے عظیم شعراء میں شامل کیا جاتا ہے۔ ان کے مجموعوں کے نام ہیں آتش گل، داغ جگر اور شعلہ طور، اور اب کلیات جگر بھی مارکیٹ میں دستیاب ہے۔ موجودہ جو غزل نصاب میں شامل ہے، سب سے پہلے تو ہم یہ غزل پڑھیں گے۔ مختصر بحر میں ہے یہ غزل، اور انتہائی سادہ مگر پرکار ہے۔ مطلع ہے کہ آدمی آدمی سے ملتا ہے، آدمی آدمی سے ملتا ہے، دل مگر کم کسی سے ملتا ہے۔ بھول جاتا ہوں میں ستم اس کے، وہ کچھ اس سادگی سے ملتا ہے۔ آج کیا بات ہے کہ پھولوں کا، آج کیا بات ہے کہ پھولوں کا، رنگ تیری ہنسی سے ملتا ہے۔ سلسلہ فتنہ قیامت کا، سلسلہ فتنہ قیامت کا تیری خوش قامتی سے ملتا ہے۔ اور پھر مل کے بھی جو کبھی نہیں ملتا، مل کے بھی جو کبھی نہیں ملتا، مل کے بھی جو کبھی نہیں ملتا، ٹوٹ کر دل اسی سے ملتا ہے۔ کاروبار جہاں سنورتے ہیں، ہوش جب بے خودی سے ملتا ہے، ہوش جب بے خودی سے ملتا ہے۔ اور آخری شعر دیکھیے کہ روح کو بھی مزہ محبت کا، دل کی ہمسائیگی سے ملتا ہے۔ عزیزان گرامی، سب سے پہلے ہم مطلب اگر دیکھتے ہیں تو آدمی آدمی سے ملتا ہے، دل مگر کم کسی سے ملتا ہے۔ غزل کے تعارف میں یہ بات ہم پہلے بھی کر چکے ہیں کہ عمومی طور پہ، عام طور پہ معاشرتی سطح پر غزل سے مراد ہم ایک ایسی شاعری لیتے ہیں کہ جس میں عورتوں کے سے متعلق بات کی جائے، یا جس کا موضوع نسوانیت کے پہلوؤں سے متعلق ہو، لیکن ایسا نہیں ہے۔ غزل معاشرے پر بھی کہی جاتی ہے۔ غزل کے اندر موضوعاتی طور پر بہت زیادہ وسعت ہے، اور اس کا ایک ایک شعر از خود اپنے معنی رکھتا ہے۔ لہٰذا یہ جو پہلا شعر ہے یہ نہایت فطری اور عالمگیر سطح کا مطلع ہے، اور اس میں شروع ہی میں 2 مرتبہ آدمی آدمی کی تکرار ہوئی ہے۔ اس صنعت کو صنعت تکرار بھی کہتے ہیں۔ آپ دیکھیے گا کہ آدمی یعنی کہ انسان آدمی سے ملتا ہے، دل مگر کم کسی سے ملتا ہے۔ یہ ہے تو بڑی عام سی بات، لیکن شاعر نے نہایت اس میں ایک دلچسپ پہلو پیدا کر دیا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ روزانہ ہر انسان دوسرے انسان سے ملتا ہے،
آپ خود بحیثیت طالب علم دیکھیں، روزانہ پتہ نہیں کتنے لوگوں کے ساتھ ہمارا ملنا ہوتا ہے، ہم ایک دوسرے کو سرسری نگاہ کر کے گزر جاتے ہیں، وہ الگ، پھر ملاقات بھی کتنے لوگوں سے ہماری ہوتی ہے، لیکن ان تمام کے ساتھ کیا ہماری دوستی ہوتی ہے؟ کیا ہم سب سے محبت کر بیٹھتے ہیں؟ کیا ہم سب کے لیے عاشق ہو جاتے ہیں؟ کیا ہم سب کے لیے جان لٹانے پہ آ جاتے ہیں؟ اس دنیا میں کہ جس میں کروڑوں لوگ ہیں، ان کروڑوں لوگوں میں سے کسی شخص کے لیے ایک شخص اتنا اہم ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی ساری زندگی اس پہ لگا دیتا ہے، تو اسے عشق یا محبت کہتے ہیں، اسی جذبے میں کو۔ کیا اس طرح کا کچھ ہوتا ہے سلسلہ ہر انسان کے ساتھ؟ نہیں۔ تو پھر آیا وہ کون سی خوبی ہے یا وہ کون سا جذبہ ہے جو کسی انسان کو دوسرے انسان سے بہت زیادہ نزدیک کر دے؟ تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ صرف انسانوں کا اپنا ملنا نہیں، بلکہ دلوں کا ملنا ضروری ہے۔ اور یہی بات اس معاشرے کے اوپر جگر مراد آبادی نے یہ بات لکھی ہے، اور اس کے اندر نسبتاً دیکھیے گا کہ ایک حد تک تھوڑی سی چوٹ بھی ہے، تھوڑی سی تنقید بھی ہے۔ شاعر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم ظاہر میں تو بہت سارے لوگوں سے ملتے ہیں، بظاہر بڑا اچھا تعلق رکھتے ہیں لوگوں کے ساتھ، لیکن ان کے ساتھ ہمارا دل ملے یہ ضروری نہیں ہے۔ بظاہر دعا سلام جن لوگوں سے ہوتی ہے، اندر سے ان سے دل بہت کم مل رہا ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پھر اختلافات بھی جنم لیتے ہیں اس دنیا کے اندر، اور یہ جو جتنے بھی مسائل آتے ہیں بشری مسائل، ان کا تعلق دل نہ ملنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو ایک حد تک یہ بات بھی ہے کہ انسان ایک دوسرے سے جب تعارف اس کا ہو جائے تو ضروری نہیں ہے کہ ان کا آپس میں دل بھی ملے۔ تو شاعر اس بات کو ضروری قرار دیتے ہیں کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی رشتہ استوار کرنا ہو تو اس کے لیے دل کا ملنا ضروری ہے، ورنہ اس دنیا میں بے تحاشا لوگ ہیں، اور ہر انسان اپنے اپنے حساب سے اپنی زندگی جی رہا ہے، اور یہ بات بہت حد تک درست بھی ہے۔ ورنہ یہ کہ اجنبی لوگوں کی کوئی کمی نہیں ہوتی، لیکن اگر آپ کسی سے ملتے ہیں کہ کسی کے ساتھ آپ کا تعلق بنتا ہے تو اس کے اندر محبت کے ساتھ ساتھ خلوص بھی ہونا ضروری ہے، اور یہی خلوص ہے جس کو آپ دل کا ملنا کہہ سکتے ہیں۔ بھول جاتا ہوں میں ستم اس کے، بھول جاتا ہوں میں ستم اس کے، وہ کچھ اس سادگی سے ملتا ہے۔ یہ بہت خوبصورت اور تغزل سے بھرپور شعر ہے کہ شاعر کہتا ہے کہ میرا محبوب یوں تو مجھ پر بہت زیادہ ستم کرتا ہے، اس نے بہت زیادہ ظلم ڈھائے ہوئے ہیں مجھ پر، اور اس کے رویے کی وجہ سے مجھے بڑی تکلیف پہنچی ہوئی ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ اپنے محبوب کی جانب سے ملنے والے دکھ درد کی بنیاد پر میں ہمیشہ یہ سوچتا ہوں کہ اس بار جب وہ ملے گا تو میں اس سے اس کے تمام ظلم و ستم اس کے سامنے عیاں کروں گا، بتاؤں گا، شکایت کروں گا، تاکہ اس کو ندامت ہو، تاکہ اس کو شرمندگی ہو، تاکہ اس کو معلوم ہو کہ اس نے میرے ساتھ جو برا سلوک کیا ہے اس سے میں بے خبر نہیں ہوں۔ میں اس کے تمام برے سلوک کا اظہار کرنا ضروری سمجھتا ہوں، اور سوچتا ہوں کہ میں ضرور ایسا کروں گا، لیکن یہ عشق کا جذبہ کچھ اس قدر انوکھا ہے کہ جب وہ میرا محبوب میرے سامنے آ جاتا ہے تو وہ اس قدر سادگی کے ساتھ ملتا ہے اور اس قدر پیار محبت کے ساتھ ملتا ہے کہ میں سارے ستم بھول جاتا ہوں۔ مجھے یاد ہی نہیں رہتا کہ میں کون سا شکوہ کرنے والا تھا، کون سی شکایت کرنے والا تھا، کچھ یاد نہیں رہتا۔ دیکھ کر تم کو یقین ہوتا ہے کوئی اتنا بھی حسین ہوتا ہے، دیکھ پاتے ہیں کہاں ہم تم کو، دل کہیں ہوش کہیں ہوتا ہے۔ اب یہی تو بات ہے کہ انسان تب اپنے حواس میں نہیں رہ پاتا جب عشق حد سے بڑھ جائے، اور شاعر کا محبوب اتنا حسین ہے، اتنا پرکشش ہے کہ جب وہ سامنے آتا ہے تو پھر شاعر یہ بات بھول جاتا ہے کہ
اس نے کیا کیا ستم کیے تھے۔ یہاں ایک اور پہلو بھی اس شعر سے ہم نکال سکتے ہیں عزیزان، وہ یہ کہ کچھ لوگ اتنے چالاک ہوتے ہیں کہ انہیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی انسان کے ساتھ برا سلوک کر چکے ہیں، لیکن اندر سے سب کچھ جاننے کے باوجود وہ اتنے چالاک یا تھوڑا سا ایک مرحلہ اوپر چلیں تو اس قدر منافق ہوتے ہیں کہ وہ ایسے ملتے ہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، اور ان کا یہ انداز، ان کی یہ معصومیت، ان کی یہ سادگی ہوتی تو اداکاری ہے، لیکن اس اداکاری پر بھی سادہ لوح انسان، عام آدمی یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ شاید یہ جان بوجھ کے ایسا کچھ نہ کرتا ہو، شاید یہ جان بوجھ کے ستم ظلم نہ کرتا ہو۔ یہ بھی ایک پہلو یہاں سے نکلتا ہے۔ آج کیا بات ہے کہ پھولوں کا رنگ تیری ہنسی سے ملتا ہے۔ میرے عزیزو، شاعری کے اندر ہر شاعر کے اندر ایک طاقت ہے، اور اس طاقت کو کہتے ہیں قوت متخیلہ، تخیل کی قوت، اس کا وہ سینس کہ جس کی بنیاد پر وہ چیزیں سوچ سکے، کریٹ کر سکے۔ اس شعر کے اندر یہی بات نظر آتی ہے، اگرچہ یہ بہت آسان سا اور سادہ سا شعر ہے۔ آج کیا بات ہے کہ پھولوں کا رنگ تیری ہنسی سے ملتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ میں محبوب کے حسن کو اس قدر اس کا عاشق ہوں کہ مجھے ہر اچھی چیز میں اپنا محبوب نظر آتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ شاعر محبوب کی مسکراہٹ کو پھولوں سے تشبیہ دے رہا ہے، پھولوں کے رنگ سے۔ محبوب کے چہرے کی نزاکت، مسکراہٹ کو پھولوں سے تشبیہ دیتے ہوئے شاعر کہتا ہے کہ اے میرے محبوب، تو اتنا حسین ہے کہ میں جب پھولوں کو دیکھتا ہوں اور پھولوں کا رنگ دیکھتا ہوں تو مجھے تیری یاد آتی ہے۔ عزیزان من، اصل میں یہ جس طریقے سے اس بات کو گما کے کیا گیا ہے، اس صنعت کو صنعت معکوس کہا جاتا ہے، یعنی وہ محبوب کے بجائے پھولوں سے محبوب کی مسکراہٹ کو تشبیہ دے رہے ہیں۔ انہوں نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ پھولوں کا رنگ میرے محبوب کی ہنسی سے ملتا ہے۔ عام طور پر محبوب کے چہرے پر مسکراہٹ کو کھلے ہوئے پھول سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ عام طور پہ یہ بات کی جاتی ہے کہ میرے محبوب تو خود پھولوں جیسا ہے، نازکی اس کے لب کی کیا کہی ہے، یہ 9 کلاس میں آپ پڑھ چکے ہوں گے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ لیکن یہاں پر ہونٹوں کی تعریف نہیں کی گئی، بلکہ ہونٹوں سے مربوط ہنسی کی تعریف کی گئی کہ پھولوں کا رنگ، یعنی کہ پھول ہی کی ایک مخصوص آگے خصوصیت، ہونٹوں سے ملحقہ یا ہونٹوں سے جس کا تعلق ہو، اس ہنسی کے ساتھ جوڑ کر شاعر نے پیش کیا۔ یہ بھی دراصل جدت پسندی کی ایک علامت ہے۔ اب ذرا ہم اگلے شعر پہ جائیں گے۔ سلسلہ فتنہ قیامت کا تیری خوش قامتی سے ملتا ہے۔ یہ از خود پھر نہایت دلچسپ صورتحال اس شعر میں ہے۔ سلسلہ زنجیر کو کہتے ہیں، قطار کو کہتے ہیں، فتنہ فساد کو کہتے ہیں، جھگڑے کو کہتے ہیں۔ فتنہ قیامت، قیامت کا فتنہ، یعنی کہ ایسی لڑائی جو قیامت کی طرح ہو۔ تیری خوش قامتی، قامتی لمبائی، بلندی، جگر مراد آبادی، معاملات حسن عشق اور جذبات نگاری کے ساتھ ساتھ محبوب کی مرقع نگاری میں بھی ماہر تھے۔ مرقع نگاری یعنی کہ کچھ اس طرح کا لفظ بیان کرنا، شعر بیان کرنا کہ جس سے محبوب کے قد و کاٹ کا اندازہ ہو۔ یہاں اس شعر میں صاف معلوم ہوتا ہے کہ شاعر کا محبوب چھوٹے یا پست قد کا نہیں ہے، بلکہ بلند قامت ہے۔ تو یہ اسی کو مرقع نگاری کہتے ہیں۔ اب شاعر کہتا ہے کہ یہ جو میرا محبوب ہے وہ خوش قامت ہے، اس کا فگر، اس کے قد کاٹ اتنا خوبصورت ہے، اس کا سراپا اتنا خوبصورت ہے کہ اس کو دیکھ کر دیکھنے والے پر قیامت طاری ہو جاتی ہے۔
لوگ فتنے میں آ جاتے ہیں اور اس کے بعد لوگ ایک دوسرے سے جھگڑ پڑتے ہیں۔ مختصراً یہ کہ شاعر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میرے محبوب تو اتنا حسین ہے کہ تیرے حسن کی وجہ سے تیرے عاشقوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے، اور ان عاشقوں میں جب ایک جنگ چھڑ جاتی ہے، یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ فتنے میں پڑ جاتے ہیں، تو پھر قیامت کی طرح کا ماحول نظر آتا ہے۔ یعنی اب میں سمجھا کہ یہ جو فسادات برپا ہو رہے ہیں اس کا مرکز یا اس کا سبب تمہاری خوش قامتی ہے۔ اس موقع پر ادیم ہاشمی کا ایک شعر بھی یاد آ رہا ہے مجھے، کہ اس نے کہا کہ ہم بھی خریدار ہو گئے، بکنے کو سارے لوگ ہی تیار ہو گئے۔ اس نے کہا کہ کاش کوئی جنگجو ملے، آپس میں یار برسر پیکار ہو گئے، یعنی کہ دوست آپس میں لڑنے لگے۔ یہاں پر بھی یہی بات ہے کہ میرے محبوب تو اتنا خوش قامت ہے، اتنا حسین، کہ تیرا حسن اگر اس سطح کا لیول کا نہ ہوتا تو کبھی سلسلہ قیامت جیسا فتنہ کھڑا نہ ہوتا۔ شعر نمبر 5 دیکھیے گا کہ مل کے بھی جو کبھی نہیں ملتا، اس کے اندر بھی ایک تضاد کا ماحول ہے، مل کے نہیں ملتا، ٹوٹ کر دل اسی سے ملتا ہے۔ یہ نہایت ہی خوبصورت اور سنجیدہ شعر ہے کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے۔ میں اس شعر کی تشریح آپ لوگوں کے سامنے عشق حقیقی کی بنیاد پہ رکھوں گا عزیزان من، اگرچہ مجازی معنی بھی لیے جا سکتے ہیں، لیکن سب سے پہلے تو یہ کہ مل کے بھی جو کبھی نہیں ملتا، ٹوٹ کر دل اسی سے ملتا ہے۔ پہلے تو ہم دیکھیں گے کہ جگر مراد آبادی اس شعر میں محبوب کے روایتی غفلت کا تذکرہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے محبوب ہم نے تو ساری زندگی تم پر لگا دی، لیکن ایک تم ہی ہو جو ہمیں نہیں مل سکے، جس کی وجہ سے ہمارا دل ٹوٹ گیا، لیکن یہ ٹوٹا ہوا دل بھی کہیں اور نہیں گیا بلکہ پھر جا کر تیرے ہی در پر پڑا رہا۔ جس طرح مومن نے کہا تھا کہ تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے، ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا۔ اور اب ذرا اس کا دوسرا پہلو دیکھیں شعر کا، تو یہ عزیزان گرامی کہ انسان جب دنیا کے تمام دکھ درد کے بعد، تلخ تجربات کے بعد چیزوں سے مایوس ہو جائے، تو اسے جا کر سکون صرف اور صرف اس خالق کائنات کی بارگاہ میں ملتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ انسان ایک مرتبہ اپنے رب کو پالے اور اس کے بعد پھر بظاہر اس کی ایسی کوئی چیز نظر نہیں آتی، لیکن اندر سے وہ اسی پر پہنچتا ہے۔ آخر میں گھوم کر، ٹوٹ کر، بکھر کر، آخر میں پھر اگر آپ نے کسی کے پاس پہنچنا ہے تو وہ آپ کا رب کائنات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نہ بت خانے نہ کعبے میں ملا ہے، مگر ٹوٹے ہوئے دل میں ملا ہے۔ تجھے دیر و حرم میں میں نے ڈھونڈا تو نہیں ملتا، مگر تشریف فرما تجھ کو اپنے دل میں دیکھا ہے۔ اس شعر کا ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب انسان عشق کی راہ میں بالکل ٹوٹ کر بکھر جائے اور کہیں کبھی نہ رہے، اور بظاہر اس کو ایسا لگے کہ اس کو کچھ بھی نہیں ملا ہے، تو ایسا نہیں ہوتا، بلکہ جو دل بری طرح ٹوٹ جاتا ہے وہی دل خالص فریاد کر سکتا ہے، وہی اسی ٹوٹے ہوئے دل میں اس کا محبوب حقیقی آ کر ملتا ہے۔ کاروبار جواں سنورتے ہیں، ہوش جب بے خودی سے ملتا ہے۔ ہوش عقل و شعور کو کہتے ہیں، بے خودی دیوانگی کو کہتے ہیں، یعنی کہ ان دونوں میں متضاد کیفیت ہے۔ کاروبار جہاں سنورتے ہیں، ہوش جب بے خودی سے ملتا ہے۔ شاعر اس شعر میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نظام جہاں کی اصلاح اور درستی کے لیے شاعر نے اصل راز سے پردے اٹھائے ہیں، حقیقت بتائی ہے۔ شاعر کہتے ہیں عقل اور عشق دو متضاد قوتیں ہیں، عقل کے نزدیک
عشق اندھا اور جذباتی ہے، جبکہ عشق کے نزدیک عقل ہمیشہ مصلحت پسند ہے۔ اگر دونوں قوتوں کو مناسب حیثیت میں ایک دوسرے سے ملا دیا جائے تو پھر خود بخود دنیاوی نظام ٹھیک ہو جائے گا اور دنیا کا سارا نظام سنور جائے گا، کاروبار جہاں سنور جائے گا۔ یعنی علامہ اقبال کی ایک غزل مجھے یاد آ رہی ہے کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ عقل وہ ہے جو انسان کو فائدہ اور نقصان سے آگاہ کرتی ہے۔ عقل کا کام ہی یہی ہے کہ وہ انسان کو فائدہ نقصان کی کیلکولیشن کر کے دے، لیکن عشق وہ ہے جس میں سود و زیاں کا کوئی تصور نہیں ہوتا، لہٰذا ان دونوں کا مزاج ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس صنعت تضاد کو یہاں پر استعمال کرتے ہوئے شاعر نے ایک عجیب فارمولہ دے دیا۔ شاعر نے کہا کہ نہ بہت زیادہ عشق کی مانو نہ بہت زیادہ عقل کی، بلکہ ان دونوں کو ایک دوسرے سے ملاؤ اور ایک توازن پیدا کرو تو خود بخود دنیا کے کاروبار یعنی کہ نظام ٹھیک ہو جائیں گے۔ گو پہلے عقل و ہوش سے کام لے انسان اور اپنے راستے کا انتخاب کرے، بالکل، پھر اس کے اندر عشق اپنائے تو یوں یہ معاملہ ٹھیک ہو سکتا ہے اور دنیا کا نظام ٹھیک ہو سکتا ہے۔ اور اب آخری شعر کی طرف میں آ رہا ہوں۔ روح کو بھی مزہ محبت کا دل کی ہمسائیگی سے ملتا ہے۔ جگر مراد آبادی کہتے ہیں کہ محبت ہی اس کائنات اور اس کے خلائق میں کی قوت حیات ہے۔ روح کے بغیر جسم کی حیثیت صرف اور صرف ظاہری ایک زندہ لاش ہے، یقیناً ایک جسم کی کوئی حیثیت نہیں جب تک اس میں روح نہ ہو، لیکن روح کو بھی محبت کے بنا، روح کو بھی عشق کے بغیر اپنے ہونے کا مزہ نہیں آتا۔ روح کو تب مزہ آتا ہے اپنے ہونے کا جب روح دل کی بات مان کر کسی سے عشق کر بیٹھے، بے مقصد نہ رہے بلکہ روح کا بھی ایک مقصد بن جائے سامنے۔ انسان کو اس کائنات کا مرکزی خیال بنایا گیا ہے۔ انسان یقیناً اشرف المخلوقات ہے میرے عزیزو، اور انسان کے اندر محبت کا جذبہ، اس محبت کی کلاسیفیکیشنز بہت زیادہ ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کو صرف اور صرف ہم آپ ظاہری دنیاوی یہ جو افسانوی لیلا مجنو اور ہیر رانجھا کی محبت تک لے کے بیٹھے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ عشق مختلف ایک دنیا ہے۔ عشق آتش نمرود میں کود جانے کا نام ہے۔ عشق زیر خنجر ذبیح اللہ کی ایک ذبح عظیم کی مثال قائم کرنے کا نام ہے۔ عشق طائف کے بازاروں میں پتھر کھانے کا نام ہے اور روح کو مزہ آ رہا ہے اس سے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کی رات حضرت علی کو اپنے بستر پر لٹا کر کہا علی تم امانتیں دے کر آ جانا، مولا علی فرماتے ہیں کہ اس رات مجھے سب سے زیادہ سکون سے نیند آئی، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ میں صبح تک زندہ رہوں گا، کیونکہ محمد نے کہا تھا تم آ جانا۔ اس مقام تک پہنچنے کے لیے عشق کا ہونا ضروری ہے۔ عشق تپتے ہوئے صحرا میں پیاسا رہ کر بھی سارے عالم کو اپنی دعاؤں سے سیراب کرنے کا نام ہے عشق، اور یہ سارا روح کو یہ سارا جو مزہ ملتا ہے وہ دل کی ہمسائیگی سے ملتا ہے۔ یقیناً یہ دل سے اٹھی ہوئی آواز ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ عزیزان گرامی، اتنا کافی ہے جتنا بھی ہم پڑھ چکے۔ انشاءاللہ اگلی غزل کے ساتھ اگلی کلاس میں حاضر ہوں۔